قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان اڈیج، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر کھانے پر جادو ہو اور وہ کھانا ہم کھا لیں تو اس کا علاج کیسے کریں گے. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جی عدنان بھائی، بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے. ایک کھانا ہے اور ہم اس کو کھا لیتے ہیں اور اس پر جادو کیا ہوا ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، جادو کیا ہوا کھانا، جادو کیا ہوا پانی، جادو کیا ہوا دودھ، اور بہت سارے مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کو جو ہے وہ ایک چیز کھلائی پلائی گئی ہوتی ہے، جب علاج کیا جاتا ہے تو پھر وہ باہر نکلتا ہے اثر. تو یہ اس کا علاج کیسے ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی کام ہے اس کے کرنے سے ہمیں 3 چیزیں جاننی ضروری ہیں. یہ ہوتا کیسے ہے، اس سے حفاظت کیسے ہے، کیسے کرنی ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، اور اس کا علاج کیسے ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں علم میں ہوں گی، کوئی بھی مسئلہ ہے ہم اس کا حل نکال لیں گے. بالکل. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس پر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جس بندے پر شک ہو نا کہ فلاں نے جادو کیا ہے یا کرتا ہے یا اس کا تعلق ہے اس معاملے سے، تو ہم ہر چیز کو جادو بنا لیتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. ہر چیز کو اس چیز پر بھی جادو ہے، اس پر بھی جادو ہے، یہ بھی جادو، وہ بھی جادو. تو سب سے پہلی چیز تو ان چیزوں سے خود کو نکال لیں. ہر چیز پر کچھ اس نے بھیج دیا ہے تو وہ نہیں کھانا جی، اس پر جادو ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان سے پہلی تو بات ہے ان کو اگنور کرنا چاہیے. اتنا زیادہ جادو کو ہر چیز میں نہیں لے آنا چاہیے. ہاں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر اثرات محسوس ہوتے ہیں تو اس کا علاج ہے، وہ انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں وہ کریں. تو سب سے پہلے جادوگر کرتا کیا ہے، جادوگر کچھ کلمات، کچھ عمل پڑھتا ہے کسی چیز پر اور اس پر پھونکتا ہے. جیسے الفاظ اثر رکھتے ہیں، یاد رکھیے. الفاظ میں اگر آپ سے اچھے انداز سے بات کر رہا ہوں تو آپ کی طبیعت خوشحال رہے گی. میں غصے سے بات کر رہا ہوں تو آپ کی طبیعت میں غصہ آئے گا. اسی طرح جادو کا علم بھی کچھ لفظ ہیں اور وہ اثر رکھتے ہیں، تو وہ جب پڑھے جاتے ہیں اس چیز پر تو اس میں وہ اثر داخل ہو جاتا ہے. وہ جس بندے کو کھلائی جاتی ہے اس پر وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عموماً جو کھانے پینے والی چیزوں پہ جادو کیا جاتا ہے، عام طور پر تو یہ پینے والی چیزوں پر زیادہ تر ہوتا ہے، اور یہ میٹھی چیزوں پر عموماً ہوتا ہے. کھانے پینے والی چیزوں پر اور میٹھی چیزوں پر عموماً جو ہمارے پاس مریض آئے ہیں ان کو دودھ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یا میٹھی چیزیں، کوئی بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہے، وہ پلا کے جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے. خاص کر جس کو اپنے متی کرنا ہو، جس سے کوئی کام لینا ہو، کوئی مقصد ہو، تو اس کو دودھ وغیرہ اور اس طرح کی چیز پلائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی چیز پر عمل کر کے، میٹھی چیز یا پر عمل کر کے جو ہے وہ کھلائی جا سکتی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ کھلا کیا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کھا لی ہم نے تو اس کا علاج کیسے ہے. تو ہم پہلے آئیں گے کہ اس سے بچنا کیسے ہے. آپ کو شک کے کھانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے اس کھانے پر. کچھ دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 مرتبہ تم نے پڑھ لی، تم محفوظ ہو گئے. اور فرمایا اس طرح محفوظ ہوئے تم کہ زمین سے آسمان تک کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. 3 مرتبہ صبح پڑھی، شام تک تم محفوظ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دے دی. اب بندے نے پڑھ لی ہے کھانے سے پہلے، کھانا سامنے پڑا ہے، شک پڑ گیا ہے کہ میرے سامنے کھانا پڑا ہے. اب اس نے پڑھ کے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، محفوظ کر لیا. یاد رکھے ادھر ایک بہت بڑا سوال اٹھ سکتا ہے. دیکھیں جی، آپ تو کہتے ہیں جی کچھ پڑھ کے نہیں کھانا چاہیے، تو یہ آپ جو ہے ویسے فتویٰ لگا رہے ہیں، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں جی جو مرضی پڑھ کھاؤ. نہیں، ادھر ہم نے کیا کیا، اذکار کیے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے. یہ بات یاد رکھنی، ادھر فرق ہے. اچھا، اب ہم نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ پڑھ لو گے تو محفوظ ہو جاؤ گے. اب پڑھ لی، اب بسم اللہ پڑھو اور کھا لو. اچھا، اب کہتے ہیں جی میرے اندر چلا گیا وہ، میرے اندر ایک روایت ملتی ہے، بعض پتہ نہیں واقعہ ہے یہ کیا ہے، میں نے اس کی جو ہے وہ سنی سنائی ہے، پڑھی نہیں ہے.
لیکن میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے تو میں اس کو بیان کرتا چلوں گا، لیکن بات جو اصل ہے وہ میرا موضوع اور ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نا زہر پلا دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بسم اللہ الذی پڑھ کے وہ پی لیا تھا۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا یقین تھا کہ یہ میرے اوپر اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے جو بندہ یہ پڑھ لے گا وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ کھا لیتے تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ پر وہ اثر نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اب آپ کہتے جی کہ میں نے بڑی دیر سے کھایا ہے، یا مجھے کوئی کھلاتا رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ اثر انداز ہو گیا اور وہ بیماری بن گیا، یا اس نے آپ کے ذہن کو معاف کر دیا، یا اس نے آپ کے ذہن کو بدل دیا ہے۔ یخیل علیہ من سحر من تسا، اللہ فرماتے ہیں یہ خیالات بدل دیتے ہیں، سامنے والی چیز اچھی کو بری، بری کو اچھی کر دیتے ہیں، چیز کا رخ بدل کے دکھا دیتے ہیں، آپ کا ذہن ہی بدل دیا کسی کے بارے میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر یا کسی فرد کے اوپر یہ کام ہو گیا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو حل علاج، اگر آپ کو کھلایا پلایا گیا جادو ہے اور اس سے وہ بننے والی بیماری آپ کہتے ہیں جی بیماری بن چکا ہے، یا کوئی اس حد تک کا مسئلہ بن چکا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھے مریض خود یہ پڑھائی کرے۔ پہلی چیز پہلا تو یہ ہے کہ مریض کو خود کو پتہ چل گیا۔ دوسرا سٹیپ ہوگا کہ آپ کے گھر کا فرد ہے، بیوی یا اس کے خامد کو کھلا دیا کسی نے، تو وہ خامد مان بھی نہیں رہا، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے کوئی بھی گھر میں ہے اس پر اس طرح کا معاملہ بن گیا، تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تینوں چیزیں میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے مریض خود، اس کو کھلایا پلایا گیا اگر جادو ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ عمل پڑھ کے پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ اثر اللہ کے فضل سے جادو کا ضائع ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ تغابن 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ الرحمن 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، تیل پر دم کر کے رکھ لینا ہے، تیل استعمال کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جادو کھلایا ہو پلایا ہو جو مرضی ہو، اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے وہ جتنا بھی پرانا کھلایا پلایا جادو ہے اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز یہاں میں ذکر کرتا چلوں، جب ہم مریض اس طرح کا مریض آتا ہے، جب ہم اس پر پڑھائی کرتے ہیں تو اس کو بسا اوقات وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو کیا کی شکایت ہوتی ہے، اور بسا اوقات دل خراب ہو جاتا ہے اور معدہ خراب رہتا ہے کچھ دن۔ تو کم از کم 3 دن ایسے اگر ہو تو 3 دن آپ یہ عمل کرتے رہیں۔ معدہ خراب ہوتا ہے ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات وہ آپ کے اندر پڑے ہوئے اثر ہوتا ہے، جو آپ پڑھائی کر کے پانی پیتے ہیں تو معدہ خراب ہو کے وہ نکل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ عمل کریں، وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری آپ کے مثلاً کوئی جاننے والوں میں ہے جی جی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں نے اس کو جادو کھلا پلا کے ایسا کر دیا ہے، اب میں کیا کروں، کیا کدھر جاؤں، یہی پانی اس کو پلانا ہے۔ اچھا یہی پانی انشاءاللہ پلائیں گے، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دم والا پانی، یہی دم والا پانی اس کو اللہ کے فضل سے پلانا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے کہ جس کو آپ دم والا پانی بھی نہیں پلا سکتے، دور بیٹھا ہوا ہے، یہاں دور بیٹھا ہے یا آپ کو ممکن نہیں، کیسے پلائیں اس کو؟ تو اس کے لیے اس پڑھائی کے ساتھ ایک سورۃ یونس کی آیت نمبر 77 کا حصہ ہے، 81 کا حصہ ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، یہ آیت بار بار پڑھتے رہیں اس کی نیت کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھائی بھی کریں اور ساتھ میں یہ ملا لیں، دور سے اس کو تصور رکھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جیسا بھی جادو ہوگا، چاہے وہ کھلایا گیا پلایا گیا، جس چیز پر بھی جادو کیا گیا، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم